احساس کے جو معاملات ہیں ان کو لہرایا. پھر ایک امریکہ کے خلاف اس نے بیانیہ بنایا اور وہ بیانیہ اس نے جب بنایا تو اس بیانیے کے تاثر یہ تھا کہ امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی. جب وہ سازش تو وہ اس کا جواب دے کہ وہ کون سی امریکہ کا جہاز تھا جو جہانگیر خان ترین کا جہاز استعمال کر کے ایم پی ایز کو آپ نے اپنے خریدا اور ان کو آپ ہار پہناتے رہے بنی گالہ میں کہ وکٹر گرا دی. اس میں امریکہ کی سازش اور بیانیہ شامل نہیں تھا. تو جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر ہوا جو کہ اپوزیشن کا قانونی حق تھا، آپ نے اس کو بیس بنایا. بیس بنا کر آپ نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا اربوں ڈالر کا اس وقت بھی، کیونکہ عمران نیازی نے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سائن کیا تھا ڈاکیومنٹس. اس کو جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا تو اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 3 مہینے سیاست کی، ریاست کا تماشا بنایا اور قانون اور آئین کی اسپیکر کے تھرو دھچیاں بکھیڑی، جیسے کہ عدالتیں بھی اس کی غلام تھیں. اس وقت جو چیف جسٹس تھے بندیال، اس سے پہلے ثاقب نثار، یہ تمام ایک جو کڑی ہے سازش کی وہ سامنے تھی. سائفر کا جب اس نے بیانیہ، اس کے بعد جو قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی تو وہ پول کھل گیا سارا ہی سائفر کا. اس کے بعد وہی شخص جو امریکہ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے، اس کے بعد وہ ایک ان کی فرم کو ہائر کرتا ہے، اپنی لابی کرتا ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد یہ کون سا امریکہ کے خلاف بیانیہ رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے ایک پیپر ہلایا، آپ نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا. میں قوم کو بتاتا جاؤں، جوید ہاشمی صاحب نے تو ایک پیپر ہلایا تھا تو 25 سال کی سزا ملی تھی اس نے اور کچھ نہیں کیا تھا. ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اس نے وہ ایک پیپر ہلایا تھا تو 25 سال سزا ملی تھی. اس نے تو قوم کے احساسیت کو چھیڑا اور اس کے بعد اس کو سزا ہوئی اس کیس میں. اور دوسرا ماشاءاللہ عمران نیازی کا جو چوری تو کم کہوں گا، جو ڈاکہ پکڑا گیا، جو اس نے توشہ خانہ میں چوری کی، قیمتی تحائف جو اس کی اور اس کی اہلیہ نے اونے پونے بیچے اور پاکستان کی جو قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا. یہ توشہ خانہ کے تحفے وہ ہوتے ہیں جس کا وہاں پہ اندراج ہونا ضروری ہے. یہ کہتا تھا نا جی کہ میں بڑا ایماندار ہوں. یہ کیسی ایمانداری ہے بھی؟ آپ کو ہمارے ہمسایہ دوست، آپ کو ملک کے دوست آپ کو گھڑیاں دیتے ہیں، آپ اس کو جا کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ ویسے ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ اپنے استعمال کے لیے لی تھی تو اس کی اصل قیمت دیتے. آپ کی اہلیہ نے جو تحفے لیے تھے وہ اصل قیمت آپ ادا کرتے اور قوم کو بتاتے کہ جی یہ ہم نے توشہ خانہ سے لیا ہے، یہ قوم ہمیں تحفہ آیا تھا، قوم کو بتا دیتے. جب چوری پکڑی گئی ڈاکو کی، مہا چور کی، تو اس کے بعد اس کو جو ابھی سزا ہوئی ہے کل توشہ خانہ میں اس کی اور اس کی اہلیہ کو 14 سال کی، تو وہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے. اس سے اس کی چوری ہے، چور کی چوری پکڑی گئی. جو مجھے چور کہتا تھا، انہیں چور کہتا تھا، اسپیکر پہ لہرا لہرا کے سب کو چور کہتا تھا، وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور نکلا. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈاکہ نہیں پڑا. اور
ابھی تو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آنا ہے. القادر ٹرسٹ 70 ارب روپے کی جو اس نے ضرب کاری کی ہے پاکستان کی معیشت کو، اس نے وہ جو پیسہ باہر سے آیا اس نے اپنی کیبنٹ سے منظور کروائے بغیر ہی، ایک انویلپ میں بند تھا بقول ان کے وزراء کے، کہ اس نے وہ اپنی کیبنٹ سے منظور کروایا اور ریاض ملک صاحب کو 70 ارب روپیہ واپس کر دیا جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھیجا تھا. ابھی تو یہ کیس باقی ہے، ابھی تو دنیا کو اس کا گنونا چہرہ دکھانا باقی ہے. اور یہ جاتے ہیں اپنی ان کی اہلیہ کل گرفتاری دینے جاتی ہیں تو ان کو ملکہ عالیہ کو آپ بنی گالہ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں. ہماری بہن بیٹی مریم نواز کو تو نہیں ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ مریم نواز نے، مریم نواز کا قصور یہ تھا وہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی، اس نے فیس کیا ساری چیزوں کو، اس نے جیل جانا کو پریفر کیا. تو ملکہ عالیہ جس نے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے، آپ اس کو باعزت سے ریسٹ ہاؤس میں بنی گالہ کو آپ سب جیل ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہماری مرتبہ قانون کدھر تھا؟ نواز شریف صاحب کو تو نہیں آپ نے بیماری کی حالت میں بھی سب جیل ڈکلیئر کروایا جی کہ ڈرائیور رکھ دیں، انہوں نے جیلیں کاٹی. تمام ہمارے جو پولیٹیکل حریف ہیں، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کو تو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا تھا. اس ملکہ عالیہ کو آپ نے وہاں پہ رکھ دیا. یہ اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے. ان کو جیل میں جانا چاہیے، ان سے پیسے ریکور کروانے چاہیے. پیسے ریکور کر کے جو پاکستان کی عوام آج غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش میں مبتلا ہے، یہ ان کو پیسے دینے چاہیے تھے، ان کے لیے یہ معاملات کرنے چاہیے تھے. یہ تو ریاست مدینہ بنانے آیا تھا، یہ تو ریاست پنکی پیر نہیں بنا دیا اس نے. اب پتہ چلے گا قوم کو کہ فرح گوگی کا معاملہ کیا تھا، فرح گوگی کی کڑیاں کہاں پہ ملتی تھی. فرح گوگی ان کی سرگنا تھی. عمران نیازی جب وزیر اعظم تھا اس نے فرار کروایا فرح گوگی کو پاکستان سے. اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اب پتہ چلا کہ فرح گوگی کس لیے ملک سے فرار کروائی گئی، کیونکہ فرح گوگی کے ذریعے سے قیمتی تحائف بیچے گئے، دبئی میں بیچے گئے، اور انہوں نے پاکستان کے سفارت جو دنیا نے دیکھا تماشا، یہ ہمیں مثال دیتا تھا عمران نیازی کہ برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے، یورپ میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جانا چاہیے. بھائی وہاں پہ تو ایک روپے کا بھی ایسے الزام ہو تو ساری عمر سیاست سے دستبردار ہوتا ہے. اب عمران نیازی صاحب برطانیہ میں تو جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ پاکستان کے صرف دو ہی صادق و امین ہے، ایک عمران نیازی اور دوسرا اس کو بولنے والا ثاقب نثار. ابھی مجھے بتائیں کہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں کہ جو ہمیں ہالینڈ کے وزیر اعظم کو سائیکل پہ جانے کا مشورہ دیتا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، تو یہ پاکستان کا چور اور ڈاکو زکوٰۃ خور وزیر اعظم بنا. یہ واقعی منگتا تھا. اس نے کہا جی گھڑی مہنگی آئی، بیچ کے اپنی جیب میں ڈال لو. تو آپ لوگوں کی اب کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چور کو جو سزا ملی ہے یہ بھی کم ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت پر ضرب کاری کی ہے. اس نے ریاست مدینہ کا نام بدنام کیا. ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہی پڑھ لیتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہمیں حوالہ دیتے تھے. ہم تو ان کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں ہیں. اگر آپ اتنی پاک ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو پاک ہستیوں کے جو کردار ہے پھر
جو ان کا زندگی کا ایک عملی طریقہ ہے، تو وہ سیکھتے تو پتہ چلتا پاکستان کو کہ ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہے۔ آپ نے تو مدینہ کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے تو وہاں پہ بھی نعرے لگوائے، اور لیکن اللہ نے پھر وہ کہتے ہیں what goes around comes around، تو اللہ نے آج قوم کے سامنے آپ کو بے نقاب کیا، آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے اور چوری ثابت ہوئی۔ آپ توشہ خانہ کے چور نکلے، گڑیاں، قیمتی جواہرات، زیورات، پتہ نہیں کیا کیا پنکی پیرنی نے بیچا، اور اس کے علم میں تھا، اس کا سارا کچھ علم میں تھا۔ اب جو اس کی فرنٹ وہ خاتون تھی فرا گوگی، اس کو بھی واپس لانا چاہیے ملک دنیا کے۔ اس نے ویزے بھی لگوا کے دیے اس کے، عمران نیازی نے، اس نے اس کو پاسپورٹ بھی اپنے دوستوں سے کہہ کر کسی اور ملک کی نیشنلٹی بھی فرا گوگی کو لا کے دی۔ تو یہ کیسا دیانتدار ہے کہ اس چور کو اپنی اہلیہ کی چوری کا سارا ہی پتا تھا۔ تو آج قوم کو یہ کہتا ہے جی کہ میں نے بہت کام کر دیے۔ یہ کون سے کام کیے ہیں اس نے؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران نیازی کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور تاکہ قانون کا بول بالا ہو، کیونکہ ان عدالتوں میں کوئی اب ثاقب نثار نہیں بیٹھا، اب ان عدالتوں میں گڈ ٹو سی یو کہنے والے بندیال نہیں بیٹھے۔ کبھی غریب آدمی کو تو بندیال نے گڈ ٹو سی یو نہیں کہا تھا، کہ ایک چور کو کہا گڈ ٹو سی یو، ایک ڈاکو کو کہا اس نے گڈ ٹو سی یو۔ بھائی یہ کیسی عدلیہ ہے؟ یہ اس وقت کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، ثاقب نثار کی اور بندیال کی عدلیہ کی، جس سے سعید کھوسہ کی عدلیہ کی، جن کے بچے تالیاں مارتے تھے اوپر جب پنامے پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لائف ٹائم کے لیے، پیناما۔ تو یہ تو وہ تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا معاملہ تھا، یہ تو تحائف لے کر بیچنے کا معاملہ ہے، اور توشہ خانہ میں وہ جو رجسٹر ہے اس میں اندراج بھی نہیں کروایا۔ ان چوروں ڈاکوؤں نے، ان کی چوری کا طریقہ ایسے ہے، ایسے تو وہ بینک میں سے اے ٹی ایم لا کے جیسے نشان نہیں مٹاتے، اس قسم کے چور نکلے۔ تو یہ ان کی معافی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چور اور ڈاکو ہیں۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کے پاس گئے ہیں، ہم لوگوں سے نواز شریف صاحب کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں، اور دوسرے لنگر خانے کھولنے سے ووٹ مانگیں گے، قوم کو بھکاری بنانے سے، کٹے پالنے سے، اور مرغیوں کے انڈوں سے انہوں نے لوگوں سے ووٹ مانگنے۔ ہم نے نواز شریف کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے ملک کے لیے سی پیک لے کر آئے، موٹر ویز بنائی، ملک کے اندر بجلی کے اندھیرے دور کیے، اس کارکردگی کی بنیاد پر ہم لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی تو دہشت گرد جماعت، انہوں نے تو 9 مئی کا واقعہ کیا، اس طرح کے تو حملے بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری پاک فوج ہے جو ہمیں جان سے بھی عزیز ہے، ان شہداء کی وردیوں کو عمران نیازی کے بھانجے نے ڈنڈے پر لٹکا کر گھمایا۔ سب نے دیکھا، عمران نیازی کے بھانجے نے ہمارے شہداء کی وردیوں کو لہرایا، پھر شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا، پھر ہماری عام فوج جو ہماری ایئر فورس ہے ان کے جہازوں پہ قبضہ کیا۔ ایسے تھا کہ جیسے کوئی آپ نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا، کسی ملک پر دعویٰ بول دیا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشن میں نہیں لڑنے دیتے۔ جن لوگوں کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ فیصل آباد میں آپ بھی صحافی موجود ہیں، کسی اپنے ہم نے اوپوننٹ کو، کسی ایک کارکن کو، کسی ایک بندے کو بھی ہم نے کسی کو پرچہ دیا، کسی کو اٹھایا، بتائیں کدھر ہے؟ اب ایسے آپ کرنا کہ لوگوں کو آپ اپنا پیش کرتے رہے، اب لوگوں کے سامنے پتہ چل گیا کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں۔ آپ نے اربوں روپے کا ڈاکہ مارا پاکستان کی قوم سے، اور اب جو غربت ہے، لوگوں
کی بددعائیں نکلتی ہیں عمران نیازی کے لیے کہ آپ نے لوگوں سے 2 وقت کی روٹی بھی چھینی. عمران نیازی کو ہم نے پیشکش کی تھی شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایز اے اسٹیٹمنٹ اپنے آپ کو پیش کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ عمران نیازی آپ سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں، الیکٹ تو نہیں ہوئے، سلیکٹ ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا جی میں ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. وہ چور تو تم نکلے، پاکستان کے اندر جتنی بھی مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار تم ہو. تم نے تو خودکشی کرنی تھی IMF کے پاس جانے پہ، تم نے تو پورے ملک کو گروی رکھ دیا، یعنی کہ کنٹرول دے دیا. بجلی کے بھی بل وہ طے کریں گے، گیس کے بل بھی وہ طے کریں گے. تم نے تو سارا کچھ ہی اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کو دے دیا تھا. تم نے تو ہر وہ کام کیا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، چاہے ملک تباہ ہو جائے، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے. عمران نیازی کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اپنا آپ عزیز تھا، اپنے اقتدار کو طول دینا اس کا مقصد تھا. لیکن انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی قیادت میں ہم میدان عمل میں ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو ظلم اور زیادتی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کی، جو نواز شریف کو 2017 میں نکالا، اور 6 سال کا سفر جو قوم نے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی صورت میں طے کیا، وہ آج پوری قوم کے سامنے ہے. خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو سمجھ چکے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جو رزلٹ آئے گا، اب اس کا 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. یہ جو چور پکڑا ہے سب سے بڑا ڈاکو عمران نیازی، اس کا اب قوم کو اصل چہرہ نظر آ گیا ہے کہ اس نے جو اپنی وہ ہوتا نا ڈاکو حسینہ، آپ نے فلم دیکھی ہوگی کالی پٹی لپیٹ کے، وہ تو یہ ڈاکو حسینہ ایسی آنکھیں دہا کے ملک کو لوٹ گئی. اب آپ دیکھ لیں وہ ڈاکو حسینہ نے ملک کو لوٹ لیا. اور وہ جو بینکاک کے شعلے کی بات کرتا تھا وہ مولانا شیخ رشید، اس کی بات بھی ایک یاد کراتا جو قوم کو. وہ تو کہتا تھا آن ایئر، اس نے کہا جی کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، دیکھیں گے کیسے یہ چلتے. یہ تھی وہ مہنگائی کی بارودی سرنگیں جو اپنے اقتدار کے لیے یہ بچھا کے دیں. جن لوگوں کا حصہ ڈلا ہے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. شکریہ. جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، ڈسکوالیفائی ہوئے، PTI نے سڑکوں پہ جشن منایا ڈھول بجائے. اب بانی PTI کو جو سزا ہوئی ہے اس پہ میاں نواز شریف صاحب خوش ہیں، جشن میں ہیں یا سوگ میں؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف اپنے سیاسی حریفوں کو کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کرتے. اگر کرنا ہوتا تو ان کو KP کی حکومت نہ دیتے. میاں نواز شریف صاحب وہ قومی لیڈر ہیں. اور دیکھیں ایک چوری پکڑی گئی ہے، ہمارے کسی کارکن نے مٹھائی نہیں بانٹی. یہ قانون کی بالادستی ہے. یہ ان کی بریگیڈ جو ججز کے خلاف سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتی ہے، ہم نے تو ججز کو کبھی اس طرح سوشل میڈیا پہ اور لوگ پبلکلی گالیاں نہیں دی تھی. آرمی کے خلاف انہوں نے بریگیڈ بنا کے، ہماری مسلح افواج کے خلاف انہوں نے امریکہ اور UK اور باہر انہوں نے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں. اور KP کے اربوں روپیہ انہوں نے ان لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہے کہ آپ اپنی پاک فوج کے خلاف زہر اگلیں، آپ اپنی ریاست کے خلاف زہر اگلیں، اور صرف سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے عمران نیازی کا. اب تو وہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. اس نے فوج کو کمزور کرنے کی سازش کی. اس نے ہمیں انڈیا، میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں، بھارت اور دشمن ہمیں کمزور نہیں ہماری فوج کو کر سکے. یہ گھر کا چور، گھر کا ڈاکو، گھر کا یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا. اسی نے ہماری پاک فوج کے جرنیلوں کے خلاف گالیاں دی. اس نے پوری فوج کو گالیاں دی لوگوں نے. یہ تو ریاستی دہشت گرد ہے. سیاسی دہشت گرد تو تھے ہی تھے، ریاستی دہشت گرد بھی ہے. تو ریاست میں قانون کی بالادستی پر یقین کرتے ہیں.
پاکستان مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ ہے قانون کی بالادستی، سستا انصاف اور عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اس وقت نہیں ہوتا تھا جب گڈ ٹو سی یو کہہ کر ماتحت عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے. یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا اور اس کو بری ڈالا کے ساتھ جیل میں رکھا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے فیصلہ سنایا ہے ابھی ثاقب نثار اور عطا بندیال کی باقیات موجود ہیں، ان کی سہولت کاری چل رہی ہے؟ میں اس چیز پر میں یہ نہیں کہوں گا. یہ ہم نے تو قوم کے سامنے سوال رکھا ہے، اپنے آپ کو بھی قوم کے سامنے پیش کیا. ہمارا ماضی اور کردار بھی پاکستانی قوم کے سامنے ہے. عمران نیازی اور اس کی اہلیہ بھی کردار اب قوم کے سامنے ہے کہ ان چوروں نے کیا کیا، انہوں نے ڈاکہ کیسے مارا. ان کی تو چوری پکڑی گئی ہے، تو یہ قانون جانے اور قانونی ادارے جانے. ہم نے سوال اٹھایا ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ بتائیں جی کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن مقررہ طریق کو ہی ہو رہے ہیں بھائی جی اور اب 7 دن رہ گئے ہیں. اللہ اللہ نام کر کے تھی ووٹ پا دینا، تھی کھلے چشمے پا کے گل کریے. الیکشن میں اب صرف 7 دن رہ گئے ہیں اور 7 دن اس میں آج پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے اور بجلی 5 روپے بڑھا دی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے آپ کی کیمپین پہ برا اثر پڑے گا یہ سب؟ نہیں جی، یہ کیمپین پر ہم تو لڑی الیکشن اسی بیس پہ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کم کرنا ہے. جو ایک بے یقینی سی ہے کاروباری حضرات میں بھی، اور یہ بے یقینی ہے. ہم تو اس بے یقینی کے خلاف ایک جہاد لڑ رہے ہیں نواز شریف کی قیادت میں. یہ تو نگران سیٹ اپ سے آپ سوال کریں جو کئی مہینوں سے بیٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ آئیں گے نواز شریف کی قیادت میں، ان ساری چیزوں کو پٹا بھی ڈالیں گے، اپنی اوقات میں بھی لائیں گے. NA-127 کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لاہور میں آپ لوگوں کا گھر ہے، وہ وہاں پہ بلاول نے چیلنج کیا آپ لوگوں کو، اور بلاول دوسرا یہ بتائیں کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں جو اس حوالے سے وہ کیا 9 مئی بھول گئے؟ بلاول صاحب کو میں کہوں گا ان کی کمپین میں صرف ایک کمی رہ گئی، آنٹی ایان علی، ان کو بھی لا کے اگر لاہور میں الیکشن لڑ لیں تو ان کے لیے بہت سہولت کاری ہوگی.